وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام على سید المختار وعلى آلہ الاطہار وعلى اصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم طلباء کرام، آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ جمع قراءت کے لیے کون سی شرائط جو ہیں وہ ضروری ہے۔ یعنی جب آپ جمع قراءت پڑھنے لگیں تو ان شرائط کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ان شرائط کے متعلق جو ہے وہ ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سی شرائط ہیں۔ تو لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، جمعاً قراءات پڑھتے وقت جن شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ 4 ہیں۔ جو آپ میں سے کوئی بھی افرادن قراءات پڑھنے میں ماہر ہے، اور وہ قراء کرام جو افرادن قراءت پڑھنے میں ماہر بھی ہیں اور ساتھ میں ان کا جو ہے وہ جمعاً بھی پڑھتے ہیں، تو جمعاً قراءات پڑھنے والوں کے لیے ان شرائط کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، وقف کی خوبی کی رعایت۔ نمبر 2، ابتداء کی خوبی کی رعایت۔ نمبر 3، حسن ادا کی رعایت۔ اور نمبر 4، قراءت میں ترکیب نہ ہونے پائے۔ ان 4 شرائط کا جو ہے وہ جمعاً قراءت پڑھنے والے جمعاً قراءت پڑھتے وقت جو ہے وہ ان 4 شرائط کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو بھی جمعاً قراءات پڑھنے لگے تو ان 4 شرائط کا جو ہے وہ خیال رکھے اور اس میں غفلت اور سستی نہ برتے۔ اور وقف کی خوبی کی رعایت، نمبر 1، یہ جو پہلی شرط ہے وقف کی خوبی کی رعایت، یعنی جمعاً پڑھتے وقت جب آپ وضو کو پڑھ رہے ہوں تو وضو کو پورا کرتے وقت آپ کسی ایسے مقام پر وقف نہ کریں جہاں پر وقف کرنا جو ہے وہ نامناسب ہے۔ یعنی ایسے مقام پر آپ وضو کو مکمل کر رہے ہوں، یعنی ایک وجہ اپنے ایسے مقام پر وقف کر کے کی، اور پھر تمام وضو کو، تمام قراتوں کو، روایتوں کو ایک ایسے مقام پر، یعنی ایسے مقام پر جو ہے وہ وقف کر کے نہ جمع کریں جہاں پر وقف کرنا جو ہے وہ نامناسب ہو۔ مثلا جیسے وما من الہ، وما من الہ پر وقف جو ہے وہ کر کے تمام وجوہ کو پورا نہ کریں، یعنی کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر وقف کرنا کیا ہے، نامناسب ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک، وما ارسلناک پہ جو ہے وہ وقف کر کے پھر آگے اللہ سے ابتدا کرنا، تو وما ارسلناک پر جو ہے یہ نامناسب مقام ہے جہاں پر وقف کرنا۔ تو ایسے مقام پر وقف نہ کرنا جہاں پر وقف کرنا نامناسب ہے، تو تمام وجوہ کو پورا کرنا، یعنی پورا نہ کیا جائے ایسے مقام پر وقف کر کے جہاں پر وقف کرنا کیا ہو، نامناسب ہو۔ تو یہ ہے وقف کی خوبی کی رعایت، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جب آپ جمع قرات پڑھ رہے ہوں۔ نمبر 2، ابتدا کی خوبی کی رعایت، یعنی کسی ایسے مقام سے، یعنی وقف کر کے پھر ایسے مقام سے آگے ابتدا نہ کرنا جہاں پر ابتدا کرنا نامناسب ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ان اللہ فقیر یا ان اللہ ثالث وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا، تو یہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے آپ وقف کر کے ٹھہر کے پھر ان مقامات سے ابتدا نہ کریں، کیونکہ یہ وہ ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ابتدا کرنا نامناسب ہے، کیونکہ یہاں سے جو مرادی معنی لیا جائے گا اس کے برعکس جو ہے وہ وہم کیا ہوگا، پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ایسے مقام پر جو ہے وہ ابتدا نہ کرنا جہاں پر ابتدا کرنا نامناسب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی شرط کیا ہے، وقف کی خوبی کی رعایت، ایسی جگہ پر وقف نہ کرنا، یعنی تمام وجوہ کو وقف کر کے جمع نہ کرنا جہاں پر وقف کرنا نامناسب ہو۔ نمبر 2، ابتدا کی خوبی کی رعایت، ایسے مقام سے ابتدا نہ کرنا، یعنی وقف کر کے ایسے مقام سے ابتدا نہ کرنا جہاں ابتدا کرنا نامناسب ہو۔ اور ابتدائی ایک اقبح جو ہے، یہ تجوید کے
قواعد میں بڑا اہم جو ہے وہ قاعدہ ہے، جو میں نے علم التجوید کورس کے اندر جو ہے وہ ذکر بھی کیا ہے، اور بہت سے قراء جو ہے اس میں غفلت بھی برتتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری جو شرط ہے جمع قرات پڑھتے وقت، آپ نے حسن ادا کی رعایت، یعنی جب آپ جمع قرات پڑھ رہے ہوں، تلاوت کریں، قرات پڑھیں، روایت پڑھ رہے ہوں، تو جمع قرات پڑھتے وقت تیسری شرط یہ ہے حسن ادا کی رعایت، یعنی مکمل تجوید کے قواعد کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ جمع قرات پڑھتے وقت تجوید کے قواعد کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، یہ حسن ادا کی رعایت میں آتا ہے۔ حسن ادا کی خوبی کی رعایت میں آتا ہے کہ تجوید کے قواعد کی پابندی کرنا جو ہے یہ کیا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو قابل ہیں یا ناقابل ہیں، جنہیں تجوید آتی ہے نہیں آتی، سب کو جو ہے وہ قراءت پڑھا دی جاتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کلمات کے اختلاف جو کہ قرآن کے کمالات کو ظاہر کرتے ہیں، وہ ایسے وحشتناک ہو جاتے ہیں کہ طبیعتیں ان کی طرف مائل ہونے کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ تو لہٰذا تجوید کے قواعد کی پابندی کرنا جو ہے وہ جمع قرات کے وقت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ایک چیز یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرات کس کو سکھائی جائے، ٹھیک ہے؟ قرات جو ہے سب سے پہلے عالم ہو، اور پھر تجوید میں ماہر ہو، قواعد تجوید سے صحیح طرح سے جو ہے وہ واقف ہو، تو پھر ایسے شخص کو کیا کی جائے، قرات شروع کروائی جائے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ قاعدے سے بھی واقف نہیں، تجوید سے واقف نہیں، اس نے مقدمۃ الجزریہ نہیں پڑھا ہوا، تو پھر آگے اس کو شاطبیہ پڑھانا یعنی قرات شروع کروانا جو ہے یہ بہت وحشتناک ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت غلط جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ اب جو چوتھی شرط ہے وہ ہے قراءت میں ترکیب نہ ہونے پائے۔ مثلا جب آپ روایات کٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی روایتوں کو، کئی قراءتوں کو، تو اس وقت جو ہے جب آپ آخری قاری کی وجہ پڑھ رہے ہوں، تو آخری قاری کی وجہ کو ختم کر کے پھر آگے ابتدا جو ہے وہ کسی اور دوسرے قاری سے نہ کی جائے، بلکہ جس یعنی جس آخری قاری کی روایت آپ نے قاری کی قراءت کو، یعنی اس کے راوی کی روایت کو آپ نے ختم کیا، پھر آگے ابتدا بھی جو ہے وہ اسی ہی راوی کی روایت سے کیا جائے، یعنی اسی راوی کی جو ہے وہ شروع کی جائے ابتدا بھی، جس وجہ کو آپ نے جس قاری کی روایت کی آخری جس قاری جو آپ نے وضو پڑھ رہے ہیں، تو وضو پڑھتے وقت جو آپ نے آخری وجہ پڑھی جس قاری کی روایت کو، تو آگے ابتدا بھی جو ہے وہ آپ نے اسی قاری کی ہی راوی کی روایت سے کیا کرنا ہے، ابتدا کرنا ہے۔ اب تو یہ چیز جو ہے قرات میں ترکیب نہ ہونے پائی، یہ جو ہے یہ جمع بالحرف میں بہت ضروری ہے، لیکن جمع بالوقف میں جو ہے وہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو آگے جو آخر میں چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دو گروہ ہیں۔ پہلا قراء کا گروہ ہے جو قراء کے ناموں کی ترتیب کا لحاظ رکھتا ہے، اور دوسرا ایسا قراء کا گروہ ہے جو قراء کے ناموں کی ترتیب کا لحاظ تو نہیں رکھتا، یعنی وہ ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ جو ہے وہ تناسب کی رعایت کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ترتیب کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اب یہ مثلا بعض قراء کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک قراء کے ناموں کی ترتیب جو ہے وہ کہ جمع پڑھتے وقت جو ہے نا وہ نہیں ضروری ہے۔ جب آپ جمع قراءت پڑھ رہے ہیں، روایتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت قراء کے ناموں کی ترتیب مثلا پہلے آپ جو ہے وہ قالون سے شروع کریں، پھر ورش، پھر اس طرح آخر تک کسائی اور دوری تک جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ بعض قراء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناموں کی ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں تناسب کی ترتیب جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تناسب کا مطلب یہ ہے جب آپ مدات پڑھ رہے ہیں، حرکات و سکنات کی جب آپ مدات پڑھ رہے ہیں، مثلا کسر، طول، توسط، یہ تین جو ہے وہ مقداریں ہیں، تو جب آپ کسر سے شروع کرتے ہیں، پھر اس طرح توسط، پھر اس طرح طول تک، آخر تک تناسب کی جو ہے وہ رعایت ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ یعنی اسی طرح مثلا آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں پہلے فتح، پھر وجہ پڑھتے ہیں آپ امالہ صغریٰ کی، پھر وجہ پڑھتے ہیں آپ امالہ کبریٰ کی، تو اس طرح جو ہے وہ تناسب کی ترتیب کی جو ہے وہ رعایت رکھتے ہیں، بلکہ قراء کے ناموں کی ترتیب نہیں رکھتے۔ اور بعض جو قراء ہیں وہ قراء کے ناموں کی ترتیب کا کیا کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج جو میرا سبق تھا وہ تھا کہ جمع قراءت کے وقت کن شرائط کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آج ان شرائط کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، سیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ جب بھی آپ جمع قراءت، وہ خاص طور پہ وہ جو افراداً پڑھنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، اب وہ قراءات پڑھ رہے ہیں، تو جمع قراءات پڑھتے وقت ان شرائط کا آپ نے خیال رکھنا کیا ہے،
آپ نے خیال رکھنا ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے لازمی پوچھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ عزیز آپ کے سوال کا بروقت جو ہے وہ آپ تک جواب پہنچا دیا جائے۔ مجھے چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔